السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ غلط مسائل کی اصلاح میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم نے 13 غلط مسئلوں کی اصلاح کر لی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم مسئلہ نمبر 14 کی اصلاح کریں گے۔ برا انٹرپرائزز سے آپ بہت ہی کم اور مناسب قیمت پر خوبصورت نقاب، اسکارف، جبے، کرتے اور ہر طرح کی ٹوپیاں خرید سکتے ہیں، تو دیر کس بات کی، فوراً آرڈر کریں۔ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اسے قرض لینا پڑتا ہے۔ وہ قرض لے لیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ قرض ادا کر دے گا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض ادا کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اگرچہ وہ اپنی کچھ جائیدادیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن اس کے جو وارثین ہوتے ہیں اس کا قرض ادا نہیں کرتے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میت کی جائیداد میں صرف ہمارا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ قرض وصول کرنے والے ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے، تمہارے بھائی نے ہم سے اتنا قرض لیا تھا، ہمیں وہ لوٹا دو، ہمیں واپس کر دو، لیکن یہ واپس نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح دن گزار دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسا کرنے سے خود وارثین حقوق العباد میں گرفتار ہوں گے اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب اٹھانا پڑے گا۔ اگر مرنے سے پہلے میت کا بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ قرض ادا کرے گا، تو خود میت بھی حقوق العباد میں گرفتار ہوگا اور قیامت کے دن سخت عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ تو وارثین جو یہ سمجھتے ہیں کہ میت کی جائیداد میں صرف انہی کا حق ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ میت کی جائیداد میں ان کا حق ہے، لیکن ان کے حق سے پہلے کچھ اور حقوق ہیں جو میت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مر جاتا ہے اور وہ کچھ جائیداد چھوڑ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس جائیداد میں میت کا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس جائیداد کی رقم سے میت کو کفن پہنایا جائے گا، میت کو دفنایا جائے گا، جتنا بھی میت کو کفن پہنانے میں، دفنانے میں جتنا بھی خرچ ہوتا ہے، وہ میت کی جائیداد سے ادا کیا جائے گا۔ میت کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر میت کے اوپر کوئی قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی بھی میت کی جائیداد سے ادا کی جائے گی۔ ہاں، اگر میت کی جائیداد سے اس قرض کی ادائیگی ہو گئی، اس کے بعد بھی مال بچ رہا ہے، تو اب اس مال میں میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 یعنی تہائی حصے سے میت کی وصیت پوری کی جائے گی، اور 2/3 یعنی 2/3 حصے میں وارثین کا حق ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض زیادہ ہے اور جائیداد کم ہے، جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے وہ کم ہے، تو ایسی صورت میں اس پوری رقم سے قرض ادا کر دیا جائے گا، وارثین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا 10 لاکھ روپیہ کسی نے قرض لیا تھا اور ادا کرنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اب اس نے مرنے کے وقت جو جائیداد چھوڑی، جو پراپرٹیز چھوڑی ہے، اس کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ تو 8 لاکھ روپے میں سے جو بھی اس کو کفن پہنانے میں، دفنانے میں خرچ ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے بعد عام طور پر ممبئی میں 10 سے 15 ہزار روپے کفن اور دفن میں لگ جاتے ہیں۔ تو مان کے چلے کہ 15 ہزار روپے اگر لگ گئے کفن دفن میں، تو 7,85,000 روپے سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جب کچھ بھی پیسہ نہیں بچا تو اب وارثین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، جو لائق اور وفادار وارثین ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ میت کا جو قرض اور بچا ہوا ہے اسے بھی وہ اپنی طرف سے ادا کر دیں، تاکہ میت حقوق العباد میں گرفتار نہ ہو۔ حالانکہ ہوتا بالکل اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ میت کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کے بجائے خود میت کا مال رکھ لیتے ہیں لوگ اور میت کا قرضہ ادا ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا بہت برا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس غلط مسئلے کی اصلاح کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔